خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا. دعا دے رہا ہوں, کہہ دیجیے آپ لوگ آمین جی. کہ خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا. ارے تیرتھ راج صاحب کو کوئی غم نہ دینا. خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا. ارے تیرتھ راج صاحب کو کوئی غم نہ دینا. اور مسرت شادمانی مسکراہٹ تیرتھ راج صاحب کو زیادہ ہی دینا, کم نہ دینا. ارے مسرت شادمانی مسکراہٹ تیرتھ راج صاحب کو زیادہ ہی دینا, کم نہ دینا. جی یہ دیکھیے جی, دیکھیے دو ہیں, بہت ایماندار آدمی ہے ماشاءاللہ. اب جو ہے ایک شعر بھائی صاحب کے حوالے سے, ان کے طرف سے بھی اتنا ہی آئے گا مجھے امید ہے. یہ لوگ بہت ایماندار ہیں, جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں الحمدللہ. جی اپنا نام بتا دیجئے. رام سجیون. اچھا. کہ کوئی روک نہ سکے گا جھٹک کے مارے گا. اسد صاحب, کوئی روک نہ سکے گا جھٹک کے مارے گا. ذرا سا آگے بڑھے گا لپک کے مارے گا. اور جناب رام سجیون صاحب کی برائی کہیں مت کرنا, ورنہ جنات پکڑے گا تو پٹک کے مارے گا. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی مسکراہٹیں بہت اچھی لگتی ہے, قسم خدا کی. جی یہ تھوڑی سی جو ہے مسکراہٹیں آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے میں شعر پڑھ دیتا ہوں. جی بابو اعظمی صاحب ان کو کوریج کرے, دیکھیے کتنے خوبصورت ہے ماشاءاللہ. جی اتنے عمر دراز ہونے کے باوجود اتنے خوبصورت ہے, دیکھیے ماشاءاللہ. جناب شمشیر جہانہ گنجوی صاحب, آپ اس فیلڈ میں بہت پرانے ہیں, لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ یہ 300 روپے لے کر یہ آ گیا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی اور پردھان بھی ہے ماشاءاللہ جہانگیر گنج سے, اللہ انہیں سلامت رکھے. ہے کہ نہیں؟ بتائیے 14 سال تک لڑے ہیں. چلیے انہیں خوش رکھے. بہت اچھے بھائی, ایسے لوگ ہوتے ہیں تو قسم خدا کی بہت مزہ آتا ہے. کتنی محبتیں. دیکھیے اب تک اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, قسم خدا کی یہ ہماری ایکتا ہے, لیکن ہماری ایکتا کو توڑنے کے لیے لوگ بہت کوششیں کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, لیکن ہماری ایکتا برقرار ہے ابھی تک الحمدللہ. انہی لوگوں کی وجہ سے ہماری ایکتا برقرار ہے ماشاءاللہ. جی بہت مسکرا رہے ہیں ہمارے مسیح اللہ انصاری صاحب ماشاءاللہ. آئیے دوستو, نہیں ہو گیا بس. اسد اعظمی صاحب کے حوالے کچھ حصہ رہنے دیجئے بھائی. شمشیر بھائی بہت محنت کیے لیکن 100 کا نوٹ آیا ہے. انشاءاللہ یہاں سے شمشیر جہانہ گنجوی صاحب ایک سبق سیکھ چکے ہیں نعمت اللہ رحمانی سے. بھلے وہ ہمارے سینئر ہیں, لیکن آج جونیئر سے جو آج سبق سیکھ لیا الحمدللہ. لیکن آئیے دوستو, اب بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے درمیان مداح رسول, باغ طیبہ کے پھول محفل کو کر دیتے ہیں کول. اب آ رہے ہیں غلام رسول, نعت پڑھنا ہے جن کا اصول. جناب اسد اعظمی کو کر لیجئے قبول. اس شعر کے ساتھ اسد اعظمی صاحب کا استقبال, خیر مقدم, ویلکم, سواگتم کرنا چاہتا ہوں کہ پیش سخن کا خراج کرتا ہے. پورا مجمع کہہ دیجئے سبحان اللہ. پیش سخن کا خراج کرتا ہے, زمین فکر و تخیل پہ راج کرتا ہے. اور طبیب کیسا ہے میرے نبی کا دیوانہ, نبی کی نعت سے دل کا علاج کرتا ہے. مائک پر جناب اسد اعظمی. جہانگیر گنج میں جب بھی مشاعرہ ہوا ہے, چاہے نعتیہ مشاعرہ ہو چاہے غزل کا مشاعرہ ہو, آپ لوگوں کی مانگ ہمیشہ رہتی ہیں. استاد محترم حضرت مولانا حافظ ابوذر صاحب صفدر جو ہمارے کرم فرما ہیں, ہمارے استاد محترم, اللہ انہیں سلامت رکھے. اللہ روحانی باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے. پہلی گود ماں کی ہوتی ہے, دوسری گود استاد محترم کی ہوا کرتی ہے. بڑی محبتوں سے انہوں نے
طالب علم کے دور میں ہماری سرپرستی کی. آج ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, جو کچھ بھی بول رہے ہیں, وہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے, ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ابھی چند منٹ پہلے حافظ اعجاز صاحب بھی تشریف فرما تھے, وہ بھی استاد محترم. میں سبھی استاد محترم کی دعائیں چاہتا ہوں. ماشاءاللہ سب اپنی دعاؤں سے ہمیشہ نوازتے رہتے ہیں. مادر علمی جامعہ شرقیہ اسلامیہ کے بہت سارے استاذ یہاں تشریف فرما ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں سب کے حوالے سے اور مسیح اللہ انصاری صاحب, عبدالعلیم بھائی, محمد اکمل میرا بھائی, مولانا مسعود صاحب, مولانا محفوظ صاحب سب تشریف فرما ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جو امیدوار ہیں نگر پنچایت کے, وہ بھی ہمارے درمیان بڑی دیر سے آپ لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑی بات ہے. تیرتھ راج عرف دنگلی نواری دوراجپور, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے ہاتھ کو مضبوط کریے. انشاءاللہ یہ جیت کر آپ لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ کے بغل میں ماحول ہے, آپ وہاں جا کر ان کی شکایت درج کرائیے گا. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا. ماشاءاللہ ہمارے ایک اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے پردھان رہ چکے ہیں, رام سجیون پردھان جی جہانگیر گنج کے. ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنی رات تک بیٹھ کر ہمارے اور آپ کے درمیان میں محبت بانٹنا, آج بھی کرتے ہیں, آئندہ کرنا ہے. آج بھی کرتے ہیں, آئندہ کرنا ہے. مل کر جنگل راج کی نندا کرنا ہے. ہندو مسلم ایکتا بھائی چارہ سے نفرت والوں کو شرمندہ کرنا ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی ہندوستان کو ہم ڈھونڈتے ہیں, ہر جگہ جا کر اسی ہندوستان کو ڈھونڈتے ہیں, اسی بھائی چارہ اسی محبتوں کے ہندوستان کو ڈھونڈتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. بیٹھ جائیں آپ, بہت شکریہ آپ کا. آئیے میں ایک مطلع اور ایک شعر سے آپ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے آپ سب سن رہے ہیں اور یہ نریاؤں ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے میں خوبصورتی سے مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں. بطور خاص دیکھیے گا نعمت اللہ بھائی, عطا کرے نوازش. کل منجیر پٹی میں یہ ہمارے ساتھی میں تھے. بہرحال جانے دیجئے, وہ سب بات اپنی جگہ ہے. اچھی طرح مانگنا آتا ہے, طریقہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ایسا مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر 2000 کا نام لے لیں تو وہ بیچارہ کسی سے ادھار لے کر لا کر ان کو دے گا, لیکن اتنے لوگوں کے بیچ عزت کا سوال ہو جاتا ہے. اتنا بڑا نام مسیح اللہ, یووا نیتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ نام کے صرف نیتا ہیں, جسے لکھا دیتے نیتا. ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک یووا زید نیتا ہے, بیچارہ کام کرتا ہے, لیکن وہ نیتا بس اس کو لوگ کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. لیکن مسیح اللہ بھائی ماشاءاللہ نیتا ہیں تو دل کے بڑے نیتا ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازا بھی ہے. اس وجہ سے وہ جس جیب میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں, تو ایک میں 2000 کا نوٹ ہے, تو ایک میں 500 کا ہے, تو اوپر میں 100 کا ہے, ایک میں 50 کا ہے. وہ سب سے زیادہ استعمال 50 والے کو کر رہے تھے, لیکن وہ طریقہ ہوتا ہے. نعمت اللہ رحمانی صاحب نے 500 کا استعمال کر لیا. ہو سکتا ہے 2000 کا بھی ہو تو وہ میرے پاس آ جائے گا, لیکن مجھے کوئی دقت نہیں ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ دیں نہ دیں. انشاءاللہ چھوٹے بھائی کو آپ اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیں گے. آئیے میں یہاں سے خوبصورت سے مطلع پہنچا رہا ہوں, بالخصوص پیش کرتا ہوں. ہاں, طریقہ یہی ہوتا ہے جی. اللہ سلامت رکھے, اس علاقے کو اللہ سلامت رکھے. اس خطہ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر, جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ جو پیچھے لائن سیدھی ہو گئی, یہ تھوڑا سا یو ٹرن کر لیں, ہلکا سا ٹرن کر کے ملا لیں سب لوگ. تھوڑا آگے آ جائیے تو انشاءاللہ یہ آخری کا جو حصہ ہے یہ مقطع کی شکل میں. ہمارے استاد محترم کا حکم تھا کہ تمہیں مقطع ہی بننا ہے. میں ان کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں چاہتا تو تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی پڑھ کر آپ سب کی داد و تحسین وصول کر سکتا تھا, لیکن نہیں, میں کبھی بھی خلاف نہیں جاتا. جی کیا نام ہے؟ اچھا چلیے انشاءاللہ پہنچیں گے, رفتہ رفتہ سب تک پہنچیں گے جتنے لوگ بیٹھے ہیں. تھوڑا آگے آ جائیے نا بھائی, تھوڑا آگے آ جائیے. جی اسٹینڈ اپ پلیز, موو, تھوڑا آ جائیے. دیکھیے انگلش بھی سمجھتے ہیں,
اردو بھی سمجھتے ہیں, کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے. نریاؤں ہے, بہت فاسٹ ہے بھائی, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ماشاءاللہ. میں یہاں سے خوبصورتی سے مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں. دیکھیے گا حافظ صاحب بطور خاص سماعت فرما لیں. ایک بار سارے لوگ مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. کبھی ان کی زبان پر شکوہ و نالے نہیں ہوتے. کیا کہنے بھائی, کبھی ان کی زبان پر شکوہ و نالے نہیں ہوتے. کبھی ان کی زبان پر شکوہ و نالے نہیں ہوتے. کبھی ان کی زبان پر شکوہ و نالے نہیں ہوتے. کبھی ان کی زبان پر شکوہ و نالے نہیں ہوتے. نبی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. نبی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. اور یہ شعر دیکھیے گا مسیح اللہ بھائی, اکمل بھائی بہت ڈسٹرب کر رہے ہو یار, تم سعودی میں ہی ٹھیک تھے. تھوڑا سا جڑ کر سنو, پڑھ رہا ہوں یار, موڈ سے ایک اچھا شعر آنے والا ہے. انعام نہیں مانگ رہا ہوں, بس تھوڑی سی محبت مانگ رہا ہوں, تھوڑا سا. جی حاضر کرتا ہوں, دیکھیے گا بطور خاص پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. کبھی ان کی زبان پر شکوہ و نالے نہیں ہوتے. نبی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. محمد مصطفیٰ کے نام سے وہ لوگ جلتے ہیں. دیکھیے گا بطور خاص, محمد مصطفیٰ کے نام سے وہ لوگ جلتے ہیں. محمد مصطفیٰ کے نام سے جو بچپن میں حلالی رزق سے پالے نہیں ہوتے. جو بچپن میں کیا کہنے بھائی, زندہ باد زندہ باد, پالے نہیں ہوتے. جو بچپن میں حلالی رزق سے, یہ میرے لیے سند کا درجہ رکھتا ہے. بہت مبارکباد آپ کو, اللہ سلامت رکھے. میں دھیرے دھیرے 15-20 منٹ جب پڑھوں گا تب میرا موڈ بنے گا انشاءاللہ. بھائی میرا بیٹھا ہوا ہے جو ہم لوگ سینئر, ہم لوگوں کے جامعہ شرقیہ میں پڑھتے تھے, بہت سینئر, اور بہت پیٹتے بھی تھے ان کو مولانا محبوب عالم صاحب. قسم خدا کی میں نے ایسا مدرس مولانا محبوب عالم جیسا نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں. کیا روب, کیا جلوہ رہتا تھا ان کا. اللہ ان کا بھی سایہ ہم لوگوں پر تادیر قائم فرمائے. ہمارے بڑے ہیں استاد محترم, جب مارتے تھے تو آج وہ وقت یاد آتا ہے کہ استاد کی مار بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے کتنا کام کرتی ہے. اللہ سلامت رکھے. پیش کرتا ہوں ایک اور شعر, بطور خاص حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں. کبھی ان کی زبان پر شکوہ و نالے نہیں ہوتے. منافق کی طرح اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے. دیکھیے گا, منافق کی طرح اپنی زبان سے پھر نہیں
والے نہیں ہوتے، فریبی بے وفا ہرگز نبی والے نہیں ہوتے۔ آئیے دوستو ایک مطلع اور 2-3 شعر نعت پاک کے اور پڑھتا ہوں، انشاءاللہ رفتہ رفتہ پہنچوں گا۔ بہت سارے واٹس ایپ پہ میسج آئے ہیں، بہت ساری لمبی فرمائشوں کی لسٹ ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ 10-15 منٹ کچھ نئے نئے کلام بھی آپ سب کو سنا دیے جائیں۔ حاضر کرتا ہوں ایک مطلع اور 2-3 شعر، دیکھیے گا بطور خاص پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اے کاش مقدر پر میرے اللہ کی رحمت ہو جائے۔ ذرا سب طرف پر ایک مرتبہ پورا مجمع بول دو سبحان اللہ۔ جی پیش کرتا ہوں، سنیں۔ اے کاش مقدر پر میرے اللہ کی رحمت ہو جائے، اے کاش مقدر پر میرے اللہ کی رحمت ہو جائے، اے کاش مقدر پر میرے اے کاش مقدر پر میرے اللہ کی رحمت ہو جائے، آقا کے مبارک روضے کی ایک بار زیارت ہو جائے، کیا کہنے بھائی، اسد آزمی آقا کے مبارک روضے کی ایک بار زیارت ہو جائے۔ بہت ارے ماشاءاللہ حضرت مولانا توحید صاحب ہتھینا راج، بہت شکریہ ہمارے دوست مولانا توحید صاحب ہتھینا راج، جو ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں، ڈاکٹر صغیر صاحب کے، ڈاکٹر ظہیر صاحب جو ابھی میں آیا تھا تو ماشاءاللہ انہی کی صدارت میں مشاعرہ ہوا تھا، ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو آج اپنی محبتوں سے دور سے نواز رہے ہیں، یہ بہت الگ پہچان رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے میں خوبصورتی سے شعر پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں کہ ہو جائے ہمارے دل میں بھی اصحاب پیمبر سا جذبہ، ہو جائے ہمارے دل میں بھی اصحاب پیمبر سا جذبہ، ہو جائے ہمارے دل میں بھی اصحاب پیمبر سا جذبہ، اصحاب پیمبر سا جذبہ، محبوب خدا کی عظمت پر اپنی بھی شہادت ہو جائے، محبوب خدا کی عظمت پر اپنی بھی شہادت ہو جائے، اے کاش مقدر پر میرے اللہ کی رحمت ہو جائے۔ آئیے ایک مطلع اور 2-3 بند نعت پاک کے خوبصورتی سے آپ تک پہنچا دے رہا ہوں، بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ یہاں سے مطلع دیکھیے گا، نعت پاک کا مطلع انشاءاللہ میں پڑھوں گا، آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ، مزہ آئے گا۔ دیکھیے گا بطور تیرتھ راج بھائی، دیکھیے گا بطور خاص۔ مدینے کا منظر، مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے۔ عبدالرحیم بھائی تیار ہو جائیے گا، اگلی لائن کیا کہنے بھائی، کیونکہ آپ اس سرزمین سے آتے ہیں جہاں پر جانے کے لیے لوگ تڑپا کرتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، لوگ اپنے لیے دعائیں کرواتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سرزمین کی زیارت کروا دے۔ آپ اس سرزمین سے آئے ہیں ماشاءاللہ، حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے، مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے، مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ. یہ دل کے بھی امیر ہیں اور بدن سے بھی بڑے امیر ہیں. اور ان کی ٹی شرٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجیے آپ لوگ. اللہ سلامت رکھے عبد الرحیم بھائی کو. بہت شکریہ. اگلی لائن کا تھوڑا سا اچھا سا استقبال کر لے گا یہ نریاؤں. ماشاءاللہ آپ بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں. رفتہ رفتہ پہنچوں گا، میرے بہت سارے دوستوں کی فرمائش ہے، انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے کہ پورا علاقہ خوش ہو جائے گا اس نعت پاک کو سن کر. حاضر کرتا ہوں، سنیں مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے. جانے دیجیے نا. نہیں شمشیر کہاں ہے بھائی؟ چلیے بہرحال نہیں، یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے بابو اعظمی میڈیا پر. ماشاءاللہ یہ ہمارے سامنے اور پورا ہندوستان سن رہا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. میں مطلع پڑھ رہا تھا، اگلی لائن آنے والی ہے، خوبصورت لائن کا استقبال کیجیے. پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے. مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے، جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، جہاں پر چمکتے. اگلی لائن میں جب آئے جی چاہتا ہے، کیا کہنے ہیں تو نریاؤں آپ میرا ساتھ دیں گے، بول کر تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. بولیں گے نا سب انشاءاللہ؟ کیونکہ دیکھیے نعت پاک جو پڑھی جاتی ہے وہ سامعین کے دل کی ترجمانی شاعر کرتا ہے. کیا کہنے بھائی. اچھا جی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وسیم اللہ بھائی. جی بہت شکریہ. حاضر کر نہیں دیکھیے، عیدی دینا جو ہوتا ہے وہ چھوٹے بھائیوں کا حق ہوتا ہے، بڑے بھائیوں سے لینا ہی ہمارا کام ہوتا ہے. جی جی لیتے ہیں نا، مانگ کر لیتے ہیں نا بڑے بھائیوں سے. جی شکریہ. مشیر بھائی ہے نا، اور عالم بھائی نا، عالم چچا ہیں. ہاں تو ان کا تو حق ڈبل ہے انشاءاللہ. جی سب آئیں گے انشاءاللہ، سب محبتوں سے نوازیں گے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. آئیے ایک ایسی نعت پاک کی مجھ سے فرمائش کی گئی ہے جو بہت کلاسیکل بیس پر ہے، لیکن انشاءاللہ آپ سب سنبھال لیں گے. حاجی بدر الدین صاحب جو ماشاءاللہ والد محترم کو بھی نہیں چھوڑے، مسیح اللہ بھائی کے ہیں. 4 مصرے میں پڑھ ہی دیتا ہوں. عطا کرے. بڑی دیر سے آپ پڑھ رہے تھے نعمت اللہ بھائی. جی تو نعمت اللہ رحمانی، کیا بات ہے ماشاءاللہ، خوبصورت نام کے مالک ہیں آپ. اللہ سلامت رکھے. مسیح اللہ بھائی کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں، بطور خاص حاضر کرتا ہوں. سبات فرمائے. ہر ایک چھوٹے بڑے کی ہے، ہر ایک چھوٹے بڑے کی کون ہے وہ چاہ لکھ دینا. میں چاہ کہہ رہا ہوں، چائے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ لوگ کہیں اور مت جائیے گا، اسی اسٹیج پر رہیے گا انشاءاللہ. اور ہمارے مسیح اللہ بھائی کے حوالے سے ہی پڑھ رہا ہوں. جب سب وہ کام کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، رفتہ رفتہ پہنچوں گا اس نعت پاک تک. حاضر کرتا ہوں، سنیں. ہر ایک چھوٹے بڑے کی کون ہے وہ چاہ لکھ دینا، جسے تسلیم کرتے ہیں سبھی وہ راہ لکھ دینا. حکومت دل پہ کس کی ہے
قلم لینا. یہی کریں گے. دیکھیے تیرتھ راج بھائی بھی دے رہے ہیں. چلیے بہت شکریہ آپ کے حوالے. بہت شکریہ پردھان جی, بہت شکریہ. ہاں وعلیکم السلام. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. اچھا اچھا ماشاءاللہ, خوبصورت بیٹا آپ کا ہے جی. بہت شکریہ. آئیے میں جس نعت پاک کو پڑھنے کی سوچ رہا تھا, مائک والے تھوڑا سا ریپیٹ دے دیجئے, اچھا لگے گا انشاءاللہ. آواز پلٹ کے آئے تو مزہ آئے گا. پیش کرتا ہوں نعمت اللہ بھائی, دیکھیے گا. جو ہے دیوانہ عشق خیر الورا, جو ہے دیوانہ عشق خیر الورا, اس کو آرام و راحت نہیں چاہیے. نہیں نعمت اللہ بھائی جی, یہ جو چند ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر دیکھیے. او چادر والے بھائی ادھر دیکھیے, ادھر تھوڑا سا دیکھیے. میں بلا جھجک بولتا ہوں بھائی, آپ نہیں سنیں گے مجھے کوئی دقت نہیں. استاد محترم میرے اتنے ایماندار ہیں کہ یہ کئی ہفتے پہلے مجھ کو پیمنٹ میرا ڈال چکے ہیں. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کی محبت اگر ہوگی تو یہاں پر ہم لوگ پڑھ سکیں گے, ورنہ اگر نہیں سنیں گے. میں کلاسیکل انداز, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تھوڑا سا الگ انداز ہے اس نعت پاک کا, لیکن نعت پاک کے شعر اچھے ہیں. آپ لوگ سن کر تھوڑا سا بتائیں گے تو میں پڑھ کر بتاؤں گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کو میں کھڑا کرنے بھی جانتا ہوں بہت اچھی طرح کی. میں ایسے شعر بھی پڑھوں گا کہ آپ کھڑے ہو کر داد دیں گے, لیکن میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آچار سنہیتا کا بھی ہمارے دھیان میں ہے کہ ہمیں کس طرح کے شعر پڑھنے ہیں. تو نعت پاک اگر اچھی پڑھ رہا ہوں تو تھوڑا سا اچھا سا ماحول بنا کر نعت پاک سن لیجئے. ایسا مجھے لگے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں کھڑا ہو کر نعت پاک پڑھ رہا ہوں, اور یہ طلبہ میرے سامنے سننے والے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. پیش کرتا ہوں, سنیں. جو ہے دیوانہ عشق خیر الورا, اس کو آرام و راحت نہیں چاہیے. اس کو آرام و راحت نہیں چاہیے. جو طلب گار خاک در پاک ہے, اس کو سامان عشرت نہیں چاہیے. جو طلب گار خاک در پاک ہے, اس کو سامان عشرت نہیں چاہیے. عقل والوں کی, عبد الرحیم بھائی, عقل والوں کی ہم کو ضرورت نہیں, ان کی تقلید کی ہم کو حاجت نہیں. عقل والوں کی ہم کو ضرورت نہیں, ان کی تقلید کی ہم کو حاجت نہیں. جادائے احمد مصطفیٰ چھوڑ کر اب کسی کی ہدایت نہیں چاہیے. کیا کہنے بھائی, اسد اعظمی صاحب زندہ باد زندہ باد. مشیر بھائی نے دیا ہے, اللہ سلامت رکھے. اچھا 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 ماشاءاللہ. کئی سال کا حق آج ہی ادا ہو رہا ہے. توحید بھائی اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا اسد بھائی, اچھا یہ بھی پرتیاشی ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں نا, بتانا چاہیے.
ارشد بھائی بہت شکریہ. آئیے اس کی فرمائش تھی, ایک چھوٹے سے بھائی نے اچھی سی فرمائش لائی ہے ماشاءاللہ. یہ خوبصورت میرا موڈ بن رہا تھا, اس نعت پاک کو میں پڑھ رہا تھا, میرے ذہن میں وہ نعت پاک گھوم رہی تھی کہ اس کو ہی انشاءاللہ پڑھوں گا. یہ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ مجھ کو ایکسٹرا میں ایڈوانس میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسد بھائی کیا کیا پڑھنے والے ہیں. پیش کرتا ہوں یہاں سے, حافظ صاحب دیکھیے گا ایک خوبصورت سا مطلع بطور خاص حاضر کرتا ہوں, سنیں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی ہے نعت پاک, خوبصورتی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ثاقب بھائی جانتے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, 2005 یا 2006 غالباً 2007 مجھے نہیں یاد ہے کہ جامعہ شرقیہ میں کب پڑھا کرتا تھا. وہاں کے استاد محترم, وہاں کے طلبہ کی یہ فیورٹ نعت ہوا کرتی تھی, بہت پڑھا الحمدللہ اور بڑی محبتوں سے نوازا. پیش کرتا ہوں, سنیں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. اے حبیب خدا, اے رسول خدا, اے حبیب خدا, اے رسول خدا, ہر بشر کرتا ہے تیرا ماپتا. شاد تارے بھی حسرت سے دیکھا کریں, عرش اعظم سے اونچا مقام آپتا. شاد تارے بھی حسرت سے دیکھا کریں, عرش اعظم سے اونچا مقام آپتا. اور اس نعت پاک کا ایک خوبصورت سا بند جو مجھے بہت عزیز ہے, آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں, سماعت فرمائے. آپ کے مثل کوئی جہاں میں نہیں, پھول ایسا کوئی گلستان میں نہیں. آپ کے مثل کوئی جہاں میں نہیں, پھول ایسا کوئی گلستان میں نہیں. آپ کی ہے زمین, آپ کا ہے فلک, سارا عالم ہے خیر الانام آپتا. آپ کی ہے زمین, آپ کا ہے فلک, سارا عالم ہے خیر الانام آپتا. بہت شکریہ. آئیے میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں, اس کے بعد ایک نعت پاک پڑھ کر اس نعت پاک تک پہنچ جاؤں گا. حاضر کرتا ہوں 4 مصرے بطور خاص حافظ ابوذر صاحب کی ضد. بہت تھکا ہارا, کل منجیر پٹی سے گھر پہنچا, پوری رات نہیں سویا. وہ مجبوری کیا تھی میں نے حافظ صاحب سے فون کر کے بتایا, لیکن حافظ جی نے کہا کہ نہیں تمہیں آنا ہے, کسی بھی قیمت پہ پہنچنا ہے. میں نے کہا تاخیر ہوگی, کہیں کوئی بات نہیں 12 بجے آؤ 1 بجے آؤ, لیکن آنا ہے. آئیے میں خوبصورتی سے اس نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں, سنیں. عطا کرے نوازش. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, بہت
जिंदा भाई जिंदाबाद। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शेख अबरार में हर लहजा गो घर बार। अब थोड़ा सा मूड बनाइए इस नाते पाक को पढ़ने के लिए, पेश करता हूँ समाज फरमाए। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शेख अबरार में घर लहजा गो घर बार। वरना वो सैयद आली नसबी हाँ वही उम्मी लक़बी हाशमी ओ मुत्तलबी वो अरबी वो करशी वो मदनी और कहाँ हम सगुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। कुछ हमारे तलबा हैं जो माशाल्लाह अच्छा सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ी सी शिकायतें मुझे इन पीछे वालों से थी, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी सुनने का मूड बना रहे हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। एक बंद पढ़कर उसके बाद सीधे सीधे उस खूबसूरत बंद तक पहुँचता हूँ, पेश करता हूँ समाज फरमाए। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो मुताहर हो मुनव्वर हो मुसफ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का दुने आला जो नजर आए कहीं जलवाए रोवे शेख अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो मुताहर हो मुनव्वर हो मुसफ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का दुने आला जो नजर आए कहीं जलवाए रोवे शेख अबरार। जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। ज़मीन ज़मा तैयार हैं? जमीनो जमा तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते। क्या कहने हैं। देखिए अब्दुल रहीम में बड़ा मसला है, पूरी बात पहले सुने। अच्छा कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा सा हाथ उठाकर बताएं, तो साथ देंगे ना मेरा, इस बंद के लिए साथ देंगे। पेश करता हूँ सुने। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनी न चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए दहन ज़बा तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए चमन में फजा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनों पलक समाओ समा या अमा तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुद को फेर दिया डूबे हुए दिन को असर किया ये कब तवा तुम्हारे लिए न रूह ज़मीन न अर्श बनी न रसूल कहीं भी कोई खबर ही नहीं तुरंत खुली असर की निगाह तुम्हारे लिए साहब करम ज़माने के अब निहन ज़माना दिए जो रखते थे हम वो चाक सिए वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले कि जब हुस्न था उनका जलवनुमा जब हुस्न था उनका जब हुस्न था उनका जलवनुमा नवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे कौन कौन फिदा है हाथ उठाए जब हुस्न था उनका जलवनुमा नवार का आलम क्या होगा दीदार का आलम क्या होगा। हाथ खोलकर बैठे, ये नातिया मुशायरा है, ऐसे हाथ उठाएंगे सुभान अल्लाह कहेंगे, देख लीजिए कितने अल्फाज है, उतनी नेकी आपको मिल जाएगी। हो सकता है वही नेकी मैदान क़यामत में आपके काम आ जाए। ठीक है ना, थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मेरा साथ देंगे तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ सुने। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए ए मकीनो मका तुम्हारे लिए ए चुनी न चुना तुम्हारे लिए ए बने दो जहां तुम्हारे लिए ए दहन में ज़बा तुम्हारे लिए ए बदन में है जा तुम्हारे लिए ए चमन में फजा तुम्हारे लिए ए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए ए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक
تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما و سما یہ امن و اما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خورے کو پھیر دیا اور ڈوبے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تب تمام تمہارے لیے نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لوح مبین کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں جو رمد کھلی اثر کی نہا تمہارے لیے صاحب کرم زمانہ جیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے وہ اشرفیاں تمہارے لیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا مجھے بھی اچھا لگے گا آپ یہاں پر نعت پاک سن رہے ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہاں پر کھڑے ہو کر نعت پاک پڑھ رہا ہوں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا گیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ کتاب فطرت کے سرے بڑا پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لہو قلم نہ ہوتا یہ محفل کن پکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا جو وہ امام امم نہ ہوتا کہیے محمد ہمارے بڑی شان والے کیا واہ واہ زندہ باد زندہ باد کیا ترنم کے ساتھ کبڈی کھیل رہے ہو بھائی زندہ باد عبداللہ بہت عمدہ بھائی بہت عمدہ کیا جاسم بھائی عبداللہ بھائی زید بھائی یہ لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ نذرانہ میں قبول کرتا ہوں اللہ سلامت رکھے نعت نبی کو سن کر سننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نعت نبی کا پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بے شک آپ کا پڑھنا زیادہ بھاری ہے نریا والوں آپ بڑی سنت ادا کر رہے ہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو پیش کرتا ہوں بطور خاص تیار ہے نا کہ جب حسنت ہوں نے کہا چلو بنما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسنت ہوں نے کہا چلو بنما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے کون کون فدا ہے جب حسنت ہوں نے کہا چلو بنما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر جگمگ 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 ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی اور غلاموں کا یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا واہ بھائی اسد صاحب زندہ باد زندہ باد کیا کہنے بھائی اسد بہت شکریہ زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں پھر بند پڑتا ہوں بطور خاص حاضر کرتا ہوں بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں اللہ اکبر ارشد بھائی دے رہے ہیں ماشاءاللہ آ جائیے آپ بھی آ جائیے آگے بہت شکریہ پردھان جی آپ لوگوں کی میں شکریہ ادا کر لیا بھائی ارشد بھائی کا اللہ سلامت رکھے عبدالعلیم بھائی آپ بھی تھوڑا سا تیار ہو جائیے عیدی دے دیجئے چھوٹے بھائی کو جب اتنے لوگ دے رہے تو دیکھی داخل سب دے ہی دیتا ہے یار چلو سب دے رہے تو ہم بھی دے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھیے گا چیئرمین صاحب میں آپ کو ابھی سے چیئرمین بول رہا ہوں اللہ آپ کو انشاءاللہ چیئرمین بنا دے گا حاضر کرتا ہوں حسن کہ جب حسن کہوں نے کہا جلو نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ 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 ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی اور غلاموں کا یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا کہیے محمد ہمارے بڑی شان والے
کیا مرادے غریبوں کی بلانے والے محمد ہمارے، بڑی شان والے. بہت شکریہ. کہ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. خود اللہ کہہ رہا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے نام کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا. کیا دنیا میں کوئی طاقت اس نام کو نیچا نہیں دکھا سکتی. آپ جتنی بار درود شریف پڑھیں گے آپ کو اتنی بار ثواب ملے گا. جتنی بار درود پاک پڑھیں گے اتنا دل آپ کا نرم ہوتا چلا جائے گا، اتنی محبت آپ کے دل میں اللہ بھرتا چلا جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پیش کرتا ہوں سنیں. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک. ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. سگے داتا میرے آقا، نہ ولی ہو نہ قلندر، نہ ولی ہو نہ قلندر. میرے جیسے تو بہت ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں جو تیرے در پہ کھڑے ہیں، کوئی کچھ سا نہیں بے شک. ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. کیا کہنے بھائی، بہت عمدہ. زندہ باد زندہ باد بھائی. اسد صاحب بہت شکریہ. پوری دنیا میں نعمت اللہ بھائی اگر مذاہب ہے جو الگ الگ مذاہب ہے جو وہ ہر کنٹری تک سیمت ہیں. عبدالرحیم بھائی آپ چلے جائیے آسٹریلیا، آپ چلے جائیے کینیڈا، آپ چلے جائیے امریکہ، الگ الگ جگہ پہ الگ الگ مذاہب سیمت ہیں، لیکن اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا میں ہر کنٹری میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اسلام کے ماننے والے ہر جگہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ رو رو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی کہ اللہ اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر نازل فرما. آج الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں. ایک بند پہنچا رہا ہوں نریا والوں، آپ حفاظت کیجئے گا اس بند کی سماعت فرمائے. عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختونی بلوچی ہو کے پنجابی کے بنگالی کے گجراتی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختونی بلوچی ہو کے پنجابی کے بنگالی کے گجراتی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے، بڑی شان والے. بہت عمدہ. زندہ باد. ایک دو اور پڑھ دو، ایک پڑھ دو اور پڑھ دو پڑھ دو پڑھ دو پڑھ دو. پانی پی لیجیے، پانی پی لیجیے. ہاں پانی پیجیے. پڑھ دو میں شعر جب تک. پانی پی لو جب. لا رہے تھوڑا ریسٹ تو کرنے دیجیے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے. لیکن ابھی آ رہے ہیں، ابھی آپ کے تھوڑا ریسٹ کر لیں. وہ پانی پی رہے ہیں ابھی. ہر شخص یہ کہتا ہے مدینے سے نکل کر، کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایسے نہیں، پورا مجمع مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہر شخص یہ کہتا ہے مدینے سے نکل کر، دل ہاتھ میں آ جاتا ہے سینے سے نکل کر. اس طرح بولیں گے
میرے شیر پر وہی سبحان اللہ بولے گا جو اپنی نہیں، جو اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا. جو ڈبے کا دودھ پیا ہوگا وہ خاموش رہے گا. اب دیکھتا ہوں کہ ماں کے دودھ پینے والے موجود ہیں یا ڈبے کے دودھ پینے والے ہیں. ہر شخص یہ کہتا ہے مدینے سے نکل کر دل ہاتھ میں آ جاتا ہے سینے سے نکل کر. واہ دیوانوں، مجھے معلوم تھا جب آپ لوگوں کو انجیکشن دوں گا تبھی آپ لوگ بولیں گے. جی، ہر شخص یہ کہتا ہے مدینے سے نکل کر دل ہاتھ میں آ جاتا ہے سینے سے نکل کر، اور آقا کی غلامی ہمیں محفوظ رکھے گی. کیوں جان گواؤں میں سفینے سے نکل کر. آقا کی غلامی ہمیں محفوظ رکھے گی، کیوں جان گواؤں میں سفینے سے نکل کر. ماشاءاللہ. آئیے اب آپ کے درمیان پھر جناب اسد اعظمی صاحب. ایک مہینے کا جو تسلسل چھوٹتا ہے نا رمضان المبارک کا، تو دھیرے دھیرے آواز لگ جاتی ہے بالکل سے پڑھنے میں نا. ابھی کل پروگرام پڑھا تو بھی ایسا ہی تھا، 20-25 منٹ پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جسے آواز ہی نہیں نکل رہی. ایک مہینے کا جو تسلسل چھوٹتا ہے تو دقت تھوڑی سی آتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبتیں جب مل جاتی ہیں تو کچھ پڑھنے پڑھانے کا ماحول بن جاتا ہے. آئیے میں 4 مصرے پڑھ کر اس کے بعد انشاءاللہ ایک چھوٹا سا کلام پڑھ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا. ٹھیک ہے؟ کوئی فرمائش نہیں ہے نا؟ اچھا، شمشیر کے ساتھ میں شمشیر تو غیر حاضر ہے شاید. چلے گئے. نعمت اللہ بھائی پڑھیں گے ساتھ میں. وہ چلے گئے بھائی، چلے گئے. چلو ٹھیک. بھائی کچھ کمیٹی کے لوگ چلے جائیں اور شمشیر کو اٹھا کر لے آئیں. چلا گیا بھائی، چلا گیا. شمشیر گیا تبھی تو کہہ رہا تھا جا رہا ہے. یہ تو غلط بات ہے نا. غلط بات. آپ نے ان کو چھوڑا کیوں؟ کچھ نہیں، ٹرین وہ سب شاعر ہم جانتے ہیں کیا کرتے ہیں. نہیں، وعدہ کیا تھا نا کہ ساتھ میں پڑھیں گے. میں نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں نریا والوں کی بڑی خواہشیں ہیں، ہم لوگ ساتھ میں پڑھا جائے گا انشاءاللہ. لیکن بہرحال کوئی بات نہیں. اللہ اگر سفر میں ہے تو اللہ اس کے سفر کو آسان فرمائے، لیکن اگر گھر جا رہا ہے تو آئیے میں مطلع حاضر کر دیتا ہوں. 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں بطور خاص. کچھ ہمارے بزرگوں کی فرمائشیں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ 4 مصرے پڑھ ہی دوں انشاءاللہ. حاضر کرتا ہوں. سنیں. اجر وہ بے حساب پائے گا، اجر وہ بے حساب پائے گا، اجر وہ بے حساب پائے گا، مرتبہ لاجواب پائے گا. جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو، ایک حج کا ثواب پائے گا، ایک حج کا ثواب پائے گا. اور حافظ ابوذر صاحب کے حوالے سے ان لوگوں نے ہمیں بڑے تعلیم دی، بہت ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے طالب علمی کے دور میں. یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور یہ جو نئی نسل کے نوجوان ہیں ان کے حوالے لفظ لڑکی آئے گا تو لیکن اس کا غلط مفہوم آپ مت نکالیے گا، غلط مطلب مت نکالیے گا. بس اس پر انشاءاللہ آپ سب عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. ثاقب بھائی دیکھیے گا بطور خاص کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر. کیا کہنے ہیں؟ بہت دل جلے لگ رہے ہو یار آپ. بچے ماں کا مگر، دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر، کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی. لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں، ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی. کہنے بھائی زندہ باد، زندہ باد. بے وفا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. آئیے میں نے کہا تھا کہ ایک مطلب اور 2-3 شعر پڑھ کر اس کے بعد حافظ محمد عرفان صاحب کے حوالے سے ایک 4 مصرے ایک مطلع اور 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں. ایک نعت پاک کی
فرمائش ہے، میں انشاءاللہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرف نکلتے ہیں، دیکھیے آواز پر دھیان مت دیجیے، آواز مجھے لگی ہے لیکن آپ لوگوں نے ضد کر کے بلایا ہے تو انشاءاللہ ان 4 مصروں کو سن لیجئے گا، اس کے بعد ایک بھائی کی فرمائش ہے انشاءاللہ میں اس کو بھی پورا کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ مصطفیٰ کے دیوانے جس طرف نکلتے ہیں، جس طرف نکلتے ہیں، دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے ہیں، دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے ہیں، مصطفیٰ کے شیدائی کم کبھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیے گا مصرع بطور خاص اہل اسٹیج سے میں دعائیں چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں، سنیں کہ مصطفیٰ کے شیدائی کم کبھی نہیں ہوں گے، ایک چراغ بجھتا ہے 100 چراغ جلتے ہیں، ایک چراغ بجھتا ہے 100 چراغ جلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے جس طرف نکلتے ہیں۔ آئیے ایک نظم کی فرمائش ہے، جمعیت کی ایک نظم ہے، اس کے ایک مطلع ایک بند پڑھ کر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ عزیز الرحمان بھائی کے حوالے سے میں مطلع، حفیظ الرحمان بھائی، حاجی حفیظ الرحمان صاحب، حاجی محمد عرفان صاحب، جانے دیجئے کوئی بات نہیں، جو چلے گئے ان کو جانے والوں کو کون روک سکتا ہے۔ آئیے میں مطلع حاضر کر دوں، اجازت دے رہا، تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے، یہ چیئرمین لوگ ہیں بھائی، کرسیاں پانے کے بعد اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں بھائی، اچھے لوگ 5 سال بہت بولتے ہیں لیکن جہاں کرسی ملی چپ، 5 سال کچھ نہیں بولتے، تو تھوڑا سا آپ لوگ بتائیے کہ ہم لوگ آیت الکرسی والے ہیں، تھوڑا سا بولیے تو اچھا لگے گا، بولیے تھوڑا سا سبحان اللہ جی۔ میں مطلع حاضر کرتا ہوں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا وہ مشن، ان کی سوچ کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور ایک مطلع اور ایک بند پڑھ کر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کی فرمائش ہے، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، حاضر کرتا ہوں، سنیں میرے جمعیت زندہ باد، میرے جمعیت زندہ باد، شیر جمعیت زندہ باد، ارشد مدنی زندہ باد، ارشد مدنی زندہ باد، حسین مدنی زندہ باد، قومی اقتا زندہ باد، ہندو مسلم زندہ باد، نہرو گاندھی زندہ باد، نہرو گاندھی زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، کہ بھارت پر آنچائے ہرگز جمعیت کو نہ گوارا ہے۔ ماشاءاللہ حاجی حفیظ الرحمان صاحب آ گئے، اللہ سلامت رکھے، ہاں آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھے ہیں تو اپنا اظہار ظاہر بھی کیا کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر۔ پیش کرتا ہوں، تھوڑا مت میں سے پلٹ کر بولو سبحان اللہ۔ بھارت پر آنچائے ہرگز جمعیت کو نہ گوارا ہے، میرے آباؤ اجداد نے زلف ہند سنوارا ہے، مل کے رہیں گے ہندو مسلم یہ پیغام، بولیے بولیے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ بھارت پر آنچائے ہرگز جمعیت کو نہ گوارا ہے، میرے آباؤ اجداد نے زلف کیا
کہنے بھائی؟ مل کے رہیں گے ہندو مسلم. یہ آپ میری طرف سے رکھ لیجیے. واقعی بتا رہا ہوں, آپ میری طرف سے یہ رکھ لیجیے. چھوٹے سے بھائی کا بھی ایک تحفہ قبول کیجیے. آپ بہت عمدہ بھائی, زندہ باد. آپ آئیں بس مالا پہنا دیں آپ لوگ, بس وہی ہمارے لیے بہت ہے. بہت عمدہ بھائی. ہمارا کوئی مطالبہ آپ سے نہیں ہے کہ آپ ہمیں انعام دیں, نہیں, بالکل نہیں. وہ جو انعام لینا وہ وہی ہے نا, بڑے صاحب ہیں نا, ان سے تو ہم لیں گے رہیں گے جی. لیکن آپ لوگ بس محبت دے دیں. آپ اس ڈائز پر خدا کی قسم بیٹھے ہیں, یہی ہمارے لیے بہت بڑا درجہ رکھتا ہے, بہت بڑا درجہ رکھتا ہے. ورنہ آج کے دور میں جو سیاست چل رہی ہے, یہاں پر بیٹھنا بھی لوگ قبول نہیں کرتے. یہ ہندو مسلم ایکتا کی طاقت ہے. میں وہی میسج, وہی پیغام اس ڈائز سے دینا چاہ رہا ہوں. آج کے اس خوبصورت ڈائز سے ذرا سا ان دونوں بھائیوں کے لیے ایک بار زوردار تالیاں سب بجا کر استقبال کیجیے. بہت اچھا میسج دے رہے ہیں جی. یہی لوگ ہیں ماشاءاللہ جتنا اچھا محبت کا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ اشفاق اللہ خان ہیں تو آپ اپنے اگل بغل میں رام پرساد بسمل کو تلاش کیجئے. اگر آپ رام پرساد بسمل ہیں تو آپ اشفاق اللہ خان کو تلاش کیجئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ ہندوستان سب کا ہے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ ہندوستان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے, اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی. مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے. کہ میں کس مٹی کا ہوں یارو یہ پہچان لکھ دینا. ایک بار زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں کہ میں کس مٹی کا ہوں یارو یہ پہچان لکھ دینا. کفن کے ایک ایک کونے پہ ہندوستان لکھ دینا, اور سجانی ہے ہمیں ایکتا کی گھر کی دیواریں. کہیں میں رام لکھ دوں تو کہیں رحمان لکھ دینا. کیا بات ہے, کیا کہنے, کیا بات ہے. یہ ایکتا کی طاقت ہے. بند پہنچا رہا ہوں, سنیں کہ بھارت پر آنچائے ہرگز جمعیت کو نہ گوارا ہے. میرے آباؤ اجداد نے زلف ہند سنوارا ہے. اس طرح یہ میرا بھائی دیکھ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہو خطرناک سپنا دیکھ رہا ہو اور کسی نے اچانک جگا دیا ہو. آپ ہی کی بات کر رہا ہوں مولانا صاحب, آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. بالکل محنت سے آپ سو رہے ہیں, چاہ رہے کہ کہاں سے نیند آئے. جی تھوڑا سا محبت سے بس ایسے ہی مسکراتے رہیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو بھی اچھا لگے گا. اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی سی محبتوں سے سن لیں, صرف 2 بند پڑھ کر اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا نریاں والوں. پھر پتہ نہیں کب حافظ ابوذر صاحب مشاعرہ کروائیں اور آپ کے درمیان میں آنے کا موقع ملے. بھارت پر آنچائے ہرگز جمعیت کو نہ گوارا ہے. میرے آباؤ اجداد نے زلف ہند سنوارا ہے. مل کے رہیں گے ہندو مسلم یہ پیغام ہمارا ہے. دیش کے جو دشمن گئے ان کو, دیش کے جو دشمن گئے ان کو کر دیں گے برباد. میرے جمعیت ارشد مدنی زندہ باد, حسین مدنی زندہ باد, نہرو گاندھی زندہ باد, ہندو مسلم زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. آخری بند پڑھتا ہوں, اس کے بعد زحمت تمام. عہد کرو, ارادہ پختہ ارادہ ہوتا ہے جس کو, اسی کو کہتے ہیں عہد کرو. آؤ بھارت کو رشک خلد بنائیں گے. عہد کرو آؤ بھارت کو رشک خلد بنائیں گے. جو بھی ہے غدار وطن ہم دیش سے ان کو بھگائیں گے. جو بھی ہے غدار وطن ہم دیش سے ان کو بھگائیں گے. فرقہ پرست نیتاؤں کے ہم جھانسے میں نہیں آئیں گے. فرقہ پرست نیتاؤں کے ہم جھانسے میں نہیں آئیں گے. سب کو سب کا حق مل جائے, سب کو سب کا حق مل جائے. ارشد سب ہوشیار,
میرے جمعیت زندہ باد، میرے جمعیت ارشد مدنی زندہ باد، ارشد مدنی زندہ باد، حسین مدنی زندہ باد۔ اچھا منہ میں کچھ لیے ہوئے ہیں کیا؟ بولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ قومی ایکتا زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔